دیکھیں یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں۔ اب یہاں جو رفائی دان نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، وہ جی دو امام کرتے رہے، دو نہیں کرتے۔ اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں جی؟ او احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض میں موجود ہے، الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، آپ نے دیکھا اور سنا، دو کلپ ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ پہلے کلپ میں اس سے سوال ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ احناف کہتے ہیں۔ تو کس انداز سے جواب دیا؟ بلی کی مثال دی اور کہا کہ الموطا امام مالک میں تو رفع الیدین کا ذکر ہے، اور المدونۃ الکبریٰ جو ہے امام مالک کی طرف منسوب ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو دوسرے کلپ میں دکھایا، وہ کہتا ہے کہ المدونۃ الکبریٰ تو امام مالک کی کتاب ہے، بلکہ ان کے شاگرد نے ان سے سوال کیے اور امام مالک نے جواب دیے، اور موطا سے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ مالکی المدونۃ الکبریٰ پر یہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں اہل حدیث علماء پر طنز بھی کیا کہ وہ اس کو نہیں مانتے، ان کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کتنا یہ دوغلا آدمی ہے، احناف کے خلاف اس طرح بغض رکھتا ہے کہ جب احناف کہتے ہیں کہ امام مالک بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو کہتا جناب یہ تو بلی والی مثال دی جو آپ نے دیکھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں امام مالک سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو رفع الیدین کیا جاتا ہے رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا اعرف رفع الیدین، ایسے رفع الیدین کو میں نہیں جانتا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع الیدین کیا جاتا ہے وہ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے محدث ہیں، ایسے فقیہ ہیں جو ہمیشہ مدینے میں رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے نہیں دیکھا کسی کو کہ وہ رفع الیدین کرتا ہوں۔ اور خود موطا میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، اب وہ نہیں کر رہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے نزدیک رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل ختم ہو چکا تھا، جس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں کہتے ہیں کہ میں اس رفع الیدین کو نہیں جانتا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف میں حدیث ہے 968 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع فرما دیا۔ نسائی شریف میں حدیث ہے 1184 نمبر، آپ علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع کر دیا۔ تو ہم نے آپ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں کس طرح یہ دوغلا اپنے اختیار کرتا ہے۔ ایک کلپ میں یہ کہتا ہے جناب المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے، اور دوسرے کلپ میں کہتا ہے جناب یہ ان کی کتاب ہے، بلکہ ان کے شاگرد نے ان سے سوال کیے اور انہوں نے ڈائریکٹ جواب دیے، یہ تو ان کی اول ترین کتاب ہے، موطا سے بھی اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس کے اندر دوغلاپن کتنا ہے، کس طرح عوام کو کنفیوز کرتا ہے۔ الامان والحفیظ۔